بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا مضمون بیان فرمایا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات اس میں بیان فرمائے ہیں۔ سورہ شعراء میں ایک بات بڑی عجیب ہے، ان واقعات کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی جہاں دعوت دی ہے، پیغمبروں نے جہاں دعوت دی ہے اپنی قوم کو، اس دعوت میں ایک آیت ان لوگوں نے ضروری طور پر ان کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نبی کی بات ماننے میں کون سی چیز تمہیں مانے ہو رہی ہے، کون سی چیز تمہارے آڑے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رسولوں کے زبان یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، اگر اس رسول کا کوئی مقصد ہوتا، اس رسول کا کوئی بینیفٹ ہوتا اس میں دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تو تم کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ آدمی راتوں رات اٹھ کر دعویٰ کرنے لگ گیا کہ میں نبی ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تمہیں دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو یہ تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، تم سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم اپنی آخرت سنوارو، اور وہ آخرت کے حساب سے، دنیاوی اعتبار سے وہ تم سے کچھ نہیں مانگتا، اور اس کا صاف اعلان ہے ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے حوالے ہے، اللہ مجھے اجر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے۔ ان پورے نبیوں کی دعوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلو بہت واضح انداز میں اس میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے بھی 3-4 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہاں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ کسی اور کو ایسی حکومت عطا نہیں کی گئی۔ اور جیسے کہ خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، آپ نے جو حکومت مجھے دی ہے، پھر کسی اور کو ایسی حکومت نہ دینا۔ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ ایسی حکومت آپ مجھے عطا فرمائیں کہ میرے بعد کسی اور کو ایسی حکومت نہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی، اور ان کی حکومت کا معاملہ یہ تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں، جنات پر بھی، صرف جنات پر بھی نہیں، بلکہ چرند پرند حیوانات، اور یہی نہیں بلکہ پانی کی جو مخلوق ہے اس پر بھی، ایون ہوا پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی تھی۔ بڑی زبردست، یعنی دیکھیں کہ ایک طرف وہ بادشاہ ہیں اور ایک طرف نبی ہیں۔ یہاں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بیلنس رکھ کے ہمیں بتایا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے، نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے کسی کے پاس مال و دولت کا ہونا، حکومت کا ہونا، اقتدار کا ہونا، یہ جو ہے اسلام کے خلاف نہیں ہے، یا ولایت کے منافی نہیں ہے، بلکہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بھی یہ چیزیں جمع ہو سکتی ہیں اگر اس کو صحیح طرح استعمال کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ تخت پر جا رہے تھے، تو چونکہ اللہ نے جو ہے نا ایک بات وہاں پہ اور ایک بیان فرمائی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، کیا فرمایا کہ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جو چرند پرند ہے ان کی بولیاں بھی سکھائی تھی، یہ ان کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے کمیونیکیٹ کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو سلیمان علیہ السلام جب وہ جا رہے تھے تو آپ نے جو ہے نا چونٹی کی ایک بات سنی۔ چونٹی نے جو ہے نا اپنی دوسری چونٹیوں کو کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ چونٹی نے جو ہے نا اپنی دوسروں کو کمانڈ کیا اور کہا کہ بھئی جلدی سے تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر جو ہے تمہیں رون دے، ان کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ چونٹی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، چونٹی کے اوپر اگر اتنے لوگ چلنے لگے تو وہ کہہ رہے کہ بھئی دیکھو جلدی سے تم داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن لی، فتبسم ضاحکا من قولها،
سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اس کی یہ بات سن کر. قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وان اعمل صالحا ترضاہ. یہ دیکھیں کیسی پیاری بات ہے. یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایسی زبردست حکومت عطا فرمائی. اس کے بعد جو وہاں سے واقعہ جو شروع ہوتا ہے وہ بھی بڑا زبردست واقعہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب اتنی بڑی حکومت تھی، آپ ایک ایک فرد سے واقف تھے اپنی حکومت کے آدمی سے، ایک ایک فرد سے. اب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے لاؤ لشکر میں ایک پرندہ غائب ہے، ایک پرندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا نوٹ لیا کہ بھئی یہ کہاں ہے. کتنے ہوں گے؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے. انسانوں ہی کا اگر جائزہ لے لیا جائے تو کتنے ہوں گے، پھر جنات، پھر اوپر سے چرند پرند، اور اس میں بھی چھوٹا پرندہ ہدہد. ہدہد کتنا ہوتا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے ہدہد؟ یاد ہے؟ جو سر پہ جس کے تاج ہوتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی غیر حاضری کو بھی نوٹ کیا اور پوچھا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا ہوں، یہ کہاں غائب ہے؟ آپ نے فرمایا لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اب میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا تو یہ کہ وہ ویلڈ ایکسکیوز لے کر آئے تو پھر اس کی باری بچی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کی. اب تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد واپس آیا. اور جب ہدہد واپس آیا، ہدہد واپس آ کر اس نے کیا کیا کہ ایک خبر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اور وہ خبر کیا تھی؟ اس نے کہا کہ بھئی یمن کے اندر ایسی ایک حکومت ہے کہ جہاں پہ لوگ بجائے اللہ کے وہ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں. تو جب یہ سورج کے سجدے کا معاملہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس نے خبر دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی خبر کو فوراً ایکسیپٹ نہیں کر لیا. آپ نے کیا فرمایا؟ چیک کریں گے تمہاری اتھینٹسٹی کو، دیکھیں گے کہ تم نے کیسی بات کہی ہے، تمہاری خبر صحیح بھی ہے کہ نہیں. اب کیونکہ واقعہ وہاں سے چلتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا کہ بھئی اچھا یہ کرو کہ یہ میرا خط لے جاؤ اور خط لے جا کر وہاں پہ یہ پہنچا دینا. اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. کہ دیکھو ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے، یہ میرا خط لے کر جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں خط میں لکھا تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی تھی اللہ کی طرف سے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اسلام لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی. اب جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو دعوت دی تو آپ دیکھیں جس کی طرف یہ دعوت نامہ بھیجا گیا تھا وہ بھی ایسی تھی، عقل مند، سمجھدار. اس نے جو ہے نا فوری ریاکٹ نہیں کیا. اس نے کہا کہ بھئی مشورہ کر لینا چاہیے اپنی کیبنٹ سے، اپنے لوگوں سے مشورہ کر لینا چاہیے. اس نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے اس نے ان سے کہا کہ بھئی یا ایھا الملأ افتونی فی امری. ان سے کہا کہ بھئی ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے فتویٰ دو، مجھے بتاؤ کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، ایسا خط آیا ہے. ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اس نے کہا کہ بھئی میں جو ہے نا تم سب کو لے کر چلوں گی اور تم سے مشورہ کر کے چلتی ہوں، تو تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں، بہت قوت والے ہیں، ہماری جمعیت بہت ہے، ہمارے پاس بڑا اللہ لشکر ہے. ان سب کے باوجود والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو کہو وہ کہیں گے، تمہارا جو حکم ہوگا اسی کو مانیں گے، لیکن ویسے تو ہم تیار ہیں. تو پھر وہ بھی بڑی سمجھدار تھی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون. اس نے یہ کہا کہ یہ بادشاہوں کا رول رہا ہے کہ جب وہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ انداز میں تو پھر وہ عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کو سب تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اس طریقے سے وہ ممالک کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی کوئی جھگڑا ہو، کوئی فساد ہو. افسدوا وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذلک یفعلون. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی دیکھیں کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس نے بھی دیکھا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جس نے خط بھیجا ہے وہ کتنے پانی میں ہے، کہ کیا واقعی یہ اللہ کا نبی ہے جس نے یہ کہا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، تم اسلام لے آؤ تو تم خیر عافیت کے ساتھ رہو گی. تو اس نے جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیک کرنا چاہا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں بھی اس کو بھی اندازہ تھا کہ بھئی اللہ کے نبی کیسے ہوتے ہیں،
اس نے کیا کہا؟ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اب اس نے جو ہے نا بڑے بڑے ہدیے تحفے تحائف بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، کیونکہ یہ بھی بادشاہ تھی، یہاں پہ ملکہ تھی۔ جب بڑے بڑے تحائف بھیجے گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو دیکھا، دیکھ کر کیا کہا؟ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کیا تم مجھے مال بھیج کر، مال دے کے جو مجھے آزمانا چاہتے ہو، یا میرے مال کے ذریعے سے تم میری آزمائش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ اور ایک جگہ تو فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس مال کے ذریعے سے تم مجھے کھینچنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ہدیے کے ساتھ، تم اپنے گفٹ کے ساتھ تم خوش رہو، مجھے ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ تو وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ دنیاوی بادشاہ ہوتے یا عام بادشاہوں کی طرح ہوتے تو اس کو قبول کر لیتے اور بڑا اکرام کرتے تحفے تحائف لانے والوں کا۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم من اذلۃ وہم صاغرون۔ آپ نے کہا کہ بھئی یہ لے جاؤ میرے پاس سے، ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، پھر اب اگر تم ہمارا میسج قبول نہیں کرتی ہو تو پھر ہم ایسی لاؤ لشکر کے ساتھ آئیں گے کہ جس کا تمہارے پاس کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ اب بتائیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لاؤ لشکر کیسا ہوتا ہوگا؟ صرف وہ جنات کو ہی بھیج دیں، جانے کی بھی ضرورت نہیں کسی کو، ایک ہی جن کو بھیج دیں تو کافی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کی جنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ ایک ذکر آپ کو سورہ سبا میں بھی ملے گا کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا کیا کرتے تھے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا ذکر فرمایا۔ وہ کیوں؟ کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ ایسا ایک لشکر آنے والا ہے کہ جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اب اس کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفریت کا ذکر فرمایا کہ عفریت، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ خط و کتابت ہو گئی، تحفہ تحائف کا تبادلہ ہو گیا، جو بھی ہم نے اس کو ریٹرن کر دیا، اب وقت آ رہا ہے کہ وہ آئے گی، وہ آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا، تو پھر آپ نے جو ہے نا یہ کہا کہ جب وہ وہاں سے نکل پڑے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں پہنچ جائے۔ یہ کہاں پر ہے؟ یمن میں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ فلسطین میں۔ یہ فلسطین میں ہے اور وہ تخت اس کو لانا ہے وہاں سے، یمن سے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی محفل میں جنات میں سے ایک تھا عفریت، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہا کہ بھئی میں آپ کی اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ انا آتی کبھی قبل، یعنی اس نے یہ جو کہا نا کہ انا آتی کبھی، میں لے آؤں گا، میں اس پر قادر ہوں، میں یہ کام کر دوں گا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس وجہ سے جو ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو وہاں پہ علم عطا فرمایا تھا، عنده علم من الکتاب، اور وہ کتاب کا علم تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو کتاب جو آئی تھی ان حضرات کے پاس، تو وہ اس کتاب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا تھا۔ کتاب کے علم سے مراد یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں اسم اعظم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ایسا نام ہے کہ اگر اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو جس کے پاس یہ علم تھا اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے کی بات کرتا ہے، تو بہت لمبا عرصہ ہے، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اندازہ لگائیے یہ کیسے ہو سکتا ہوگا۔ اسی لیے جو ہے نا یہ کبھی اگر آپ جنات کی کہانیاں وغیرہ سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دیو مالائی ٹائپ کی کہانیاں ہیں، یہ سب کوئی حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیتیں پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا، جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی طاقت دی ہے، جنات کے پاس ایسی طاقت ہے کیونکہ ان کے لیے جو ہے نا فاصلہ اور وقت جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ کو کہیں سے کوئی چیز منگوانی ہوگی، اگر وہ آپ کے پاس ہے تو حاضر کر دے گا کسی بھی اسٹیٹ سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ان کو، یہ مخلوق ہے یہ اسی، اور یہ آگ کی بنی ہوئی مخلوق ہے، ان کے لیے فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے وہ تخت بھی کیسا تخت ہے،
اس تخت کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا، اس پہ ہیرے جڑے ہوئے، اور وہ ایسا تخت کہ جو ہے نا کوئی اٹھا نہیں سکتا اس کو پھر وہاں سے نکال کے لانا اور اتنا وزن اٹھا کے لانا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے سامنے اس کو دیکھا فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تخت موجود ہے یہاں پہ سامنے آ گیا ہے، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے. یہ آیت یاد آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ هذا من فضل ربی کہاں پہ ہوتی جی؟ تو یہ هذا من فضل ربی جو ہے نا، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے عطا فرمایا، یہ پاور دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے. کیوں دیا ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کے شکر گزاروں میں ہوتا ہوں یا اللہ کی ناشکری کرنے والوں میں ہوتا ہوں. لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. اس کے بعد جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ. فرمایا کہ ذرا اس کو چینج کر دو، ذرا دیکھو اس کی چیزیں ادھر سے نکال کے ادھر لگا دو، ادھر سے ادھر نکال کے لگا دو، دیکھتے ہیں وہ جب آتی ہے تو پہچان پاتی ہے کہ نہیں اپنے تخت کو. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. تو جب وہ اس کو چینج کر دیا فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، اس کو جب وہ پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھئی کیا یہ تمہارے تخت کی طرح ہے؟ قالت كأنه هو، اس نے کہا لگتا ہے کہ وہی ہے، كأنه هو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. اب اس کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھوڑی سی شاہانہ انداز کو بیان فرمایا. اب آگے جو ہے نا فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ هَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم آ گئے ہو تو آ جاؤ، اندر آ جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وہاں تخت پہ بیٹھے ہیں، کہا کہ بھئی اندر آ جاؤ. جب وہ اندر آنے لگی تو فلما کشفت عن ساقیہا، تو اس نے کیا کیا اپنے جو پجامہ ہوتا ہے پیر اس میں پینچے جو ہے نا اوپر کر لیے. تو اب دیکھیں وہ جب ایسے آنے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پینچے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ سامنے پانی ہے، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ سامنے پانی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سامنے جو ہے نا گلاس بچھایا ہوا تھا. ٹیکنالوجی آج ہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی ہے ٹیکنالوجی. اندازہ لگا یہ کیسی ٹیکنالوجی تھی ہوگی کہ اتنا وزن اتنی دور سے اور سیکنڈوں میں اٹھا کے یہاں پہنچ کے منگوا لیا، اور پھر یہاں پہ جو ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پانی ہے کہ گلاس ہے. وہ یہ سمجھ رہی کہ پانی ہے، اس لیے جو ہے نا اس نے اپنے پیر کو اٹھا لیا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ میرا پائجامہ گیلا ہو جائے. قال انه صرح ممرد من قوارير. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو شیشہ گلاس ہے، تم آ جاؤ. تو یہاں جو ہے نا اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہمیں بیان کی ہے، بہت سی چیزیں، بہت سے سبق ہمارے لیے رکھے ہیں. کہ بڑا سبق جو ہے نا وہ کیا ہے کہ یہ جو کفر و شرک کا اس کو برداشت نہ کرنا، یعنی کفر و شرک جو کسی صورت برداشت نہیں کیا جاتا، چاہے آپ وہ کفر و شرک حکومت کے ساتھ ہو، چاہے پیسے کے ساتھ ہو، یا کسی کے بھی ساتھ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی ہوتے ہیں، نبی کا مشن یہ ہوتا ہے کفر و شرک کو مٹانا اور اللہ کی حکومت کو قائم کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اس واقعے کے اندر بہت سی چیزیں رکھی ہیں. میں نے آپ کو صرف تھوڑا سا اوور ویو اس کا دیا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کا شوق نصیب فرمائے، قرآن مجید سے صحیح تعلق نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.